اور اس وقت فردوس عاشق امان میڈیا بریفنگ کر رہی ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ ان کی اس ناگہانی موت پہ اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کی فیملی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور یہ کیسا عمل تھا اور ایک ایسی خبر تھی کہ جس کے بعد باقی کی جو کیبنٹ کی میٹنگ تھی، ظاہر ہے وہ ایک سوگوار ماحول میں ہوئی، لیکن اس ایجنڈے کو آگے بڑھانا تھا۔ تو وہاں جو آج کے بہت امپورٹنٹ دو جو ایریاز تھے وہاں کیبنٹ کے حوالے سے مین ٹارگٹ جو عام پاکستانیوں کی زندگی کے ساتھ جڑے دو امپورٹنٹ فیکٹرز، جس میں ایک ایجوکیشن ہے اور دوسرا کامیاب نوجوان، کیونکہ آپ کا ایجوکیشن مدر آف آل ایول از جہالت، اور وہ ہمیں اس جہالت کے اندھیروں کے جو گہرے سائے ہیں انہوں نے پاکستان کو جس طرح سے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، باقی سارے فیکٹر اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس ملک میں شعور ہوگا، تعلیم ہوگی، لوگ اپنے اچھے برے میں تمیز کریں گے، اور الٹیمیٹلی ہمارے بہت سارے قومی جو چیلنجز ہیں ان سے ہم نبردازماں ہونے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ تو آج منسٹر ایجوکیشن نے بڑی ایک مفصل جامعہ اور دور حاضر کے جدید تقاضوں کے عین مطابق ایک وے فارورڈ اور پالیسی کیبنٹ کے سامنے رکھی، اور خصوصی طور پہ چونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ صوبوں کا استحقاق ہے، اس پالیسی کو بناتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ کا جو مینڈیٹ ہے اس کے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے ایک ریگولیٹری میکنزم پلان ہوا کہ ہم تمام صوبائی حکومتوں کو کس طرح اس اہم قومی ایشو کے حوالے سے ان کی جو ایفرٹس ہیں ان کو ہم سپلیمنٹ کریں، ان کو ہم سینسٹائز کریں، انگیج کریں، فیسیلیٹیٹ کریں، اور ایز اے فیڈرل گورنمنٹ وہ تمام انیشیٹیوز جو صوبے لے رہے ہیں ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے، فیڈرل گورنمنٹ ان کو کس طرح پیٹرنائز کرے۔ تو آج اس حوالے سے کچھ ترجیحات طے ہوئی۔ منسٹر ایجوکیشن آپ کو اس ایجوکیشن پالیسی کے تمام حد و حال، وہ لٹریسی ریٹ کو کہاں تک ایک سال میں اور پھر لانگ ٹرم پلان کر رہے ہیں، آپ کی اسکل ڈیولپمنٹ، آپ کی ووکیشنل ٹریننگ ان سٹوڈنٹس کی، اور پھر ہمارا جو ایک نعرہ تھا ہماری جماعت کا یکساں نصاب اور وہ کوالٹی ایجوکیشن، اور اس کے ساتھ جتنی ریفارمز ہیں وہ تقریباً کیبنٹ کے 2.5 گھنٹے ہم اس ایجوکیشن پالیسی پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ تو وہ میں چاہوں گی کہ اس کے تمام خط و حال وہ خود بیان کریں، اور پاکستان کو ایک جہالت کے اندھیروں سے نکال کے روشنی کا جو عمل ہے اس کے تمام اقدامات سے میڈیا کو وہ آگاہ کریں۔ تو وہ 1-2 دن میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے تو اس اہم ایشو کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ سے بھی فیڈ بیک لیں گے۔ دوسرا ہمارا پروگرام تھا کامیاب نوجوان۔ چونکہ ہماری آبادی کے اندر 65% جو سیگریگیشن آف پاپولیشن والیوم ہے اس میں نوجوان جو ہیں رینجنگ بٹوین دی ایج آف 18 to 35، اس نوجوان کو امپاور کرنے کے لیے، بااختیار بنانے کے لیے، اور پاکستان کا ایک قیمتی اثاثہ بنانے میں حکومت کہاں کہاں سپورٹ دے سکتی ہے۔ تو وزیر اعظم پاکستان کی ہدایات کی روشنی میں
کامیاب نوجوان کے نام سے جو پروگرام لانچ کیا جا رہا ہے، اس پروگرام سے پاکستان کا جو نوجوان ہے اس کے لیے روزگار کے، کاروبار کے اور خصوصی طور پہ تجارتی سرگرمیوں میں انگیج ہونے کے مواقع پیدا کیے گئے ہیں، اور پہلی دفعہ وہ نوجوان جس کو لائبلٹی سمجھا جا رہا تھا اس کو ہم ایک ایسٹ میں کنورٹ کرنے جا رہے ہیں، اور پاکستان کا فیوچر چونکہ نوجوان طبقے سے جڑا ہے، تو جب میں کہتی ہوں یوتھ امپاورمنٹ، اس میں سے 52% ہماری مراد فیمیل یوتھ ہے، اور وہ خواتین جو اس کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت بینیفیشری ہوں گی، ان کا علیحدہ کوٹا مختص کیا گیا ہے، اور 25% اسپیسیفک جو کامیاب نوجوان کا لون گرانٹ ہوگا وہ صرف اور صرف خواتین کو ہوگا۔ اس کے لیے جو میگا پروگرام کے سیلینٹ فیچرز ہیں، یہ عثمان ڈار صاحب، میں نے ان کو کہا ہے ابھی کہ آپ سب کے لیے ایک اچھی سی افطاری کا اہتمام کر کے اس پہ ہم دونوں بیٹھ کے آپ کو ڈیٹیل سے بریف کریں گے، لیکن اس کے جو 2 مین پیرامیٹرز ہیں، اس کے 2 ٹیئرز جو اور 2 کمپوننٹ جو بنائے گے، ایک ہے کہ آپ کے 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک کے جو قرضہ ہے اس نوجوان کو ملے جو 6% انٹرسٹ ریٹ بینک دے گا، اور 10% ایکویٹی جو ہے وہ اس انڈیویجول کو دینی ہے۔ فرض کریں گے وہ 5 لاکھ لون کے لیے بینک کسی میں جاتا ہے تو اس کو 50,000 روپیہ ایز ایکویٹی جمع کرانی ہے، اور 6% پہ اس کو بینک لون دے گا۔ دوسرا جو ہے وہ 5 لاکھ سے 50 لاکھ تک کا دوسرا کمپوننٹ ہے، اس میں جو ہے ایکویٹی رکھی گئی ہے 20%، اور وہ 8% پہ وہ لون جو ہے بینک اس نوجوان کو دیں گے۔ تو یہ ایک معاشی انقلاب آئے گا۔ آپ کی جو یوتھ ہے جب کاروبار میں انگیج ہوگی تو وہ سیلف امپلائی ہو جائے گی، روزگار کی تلاش میں متلاشی پڑھا لکھا نوجوان جب سیلف امپلائی ہوگا تو وہ نہ صرف اپنا بوجھ اٹھائے گا بلکہ اپنے ساتھ کئی دیگر نوجوانوں کو بھی روزگار فراہم کرے گا۔ تو اس کے سے جو چینج آئے گی اس کا امپیکٹ آپ کے سوشل فیبرک پہ آئے گا، اور مہنگائی اور بے روزگاری کے شکنجے میں جکڑا جو پاکستانی ہے اس کو عمران خان کا یہ نایاب تحفہ کامیاب نوجوان پروگرام دستیاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو مین ایجنڈا آئٹمز میں آج کل میڈیا اور تمام جو سوسائٹی کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ روپے کی گرتی ہوئی قدر اور ڈالر کی اونچی اڑان کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اسی پریشانی کو کیبنٹ کے اندر بھی تفصیل سے اس پہ بات چیت ہوئی، اور وزیر خزانہ نے کیبنٹ کو وہ تمام ریالٹیز، تلخ حقیقتیں، ماضی میں جو ہمیں معیشت کے وہ حد و حال جو وراثت میں ملے یا انہیریٹڈ اکانومی ہم نے اس کیبنٹ نے اور اس حکومت نے ملی، اس کو اس کے حوالے سے انہوں نے تفصیلی بریفنگ دی، اور کیبنٹ نے پرائم منسٹر آف پاکستان کی زیر قیادت اس بات کا عزم جو ہے وہ دہرایا کہ ہمیں پاکستان کے یہ مشکل صورتحال سے نکلنے میں عوام کی طاقت پہ یقین ہے، اور
عوام دوست پالیسیز، لانگ ٹرم بینیفٹس اور روڈ میپ بھی پاکستان کے ان اکنامک چیلنجز سے باہر نکلنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے موسٹ پروبیبلی سیٹرڈے کو فنانس منسٹر ایک لانگ ٹرم اکنامک روڈ میپ میڈیا سے اور پاکستان کے عوام سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور وہ تمام بیک گراؤنڈ میں چھپی نقب زنیاں، بارودی سرنگیں اور معیشت میں ہونے والے جتنے خودکش حملے تھے ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ان زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے موجودہ حکومت کی جو اسٹریٹجیز ہیں اس پہ بھی آپ کو تفصیل سے آن بورڈ لیں گے، تاکہ وہ سوالات جو اکانومی کے حوالے سے آپ کے ذہنوں میں ہیں ان کا مؤثر اور مفصل جواب حفیظ شیخ صاحب میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچا سکیں، اور وہ سیٹرڈے کو ہم پلان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ECC کا جو اجلاس 15 مئی کو ہوا تھا اس میں کچھ ڈپارٹمنٹس کی ایلوکیشن اور گرانٹ تھی، جس میں KE الیکٹرک کے کچھ واجبات تھے جس کو ریٹیفائی کرنا تھا، اور تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں کراچی کو لوڈ شیڈنگ فری رکھا جا سکے۔ ECC نے ان تمام فیصلوں کی ECC میں ہونے والے تمام فیصلوں کی کابینہ نے منظوری دی۔ کابینہ نے ڈاکٹر اسد زمان اور ڈاکٹر حامد مختار کو مانیٹری پالیسی کمیٹی میں بطور ایکسٹرنل ممبر تعینات کرنے کی منظوری دی۔ پاکستان کریڈٹ گارنٹی کمپنی لمیٹڈ کو ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن نوٹیفائی کرنے کی منظوری دی گئی۔ لوکل گورنمنٹ آپ کا جو بورڈ ہے، چونکہ پنجاب کے اندر KPK کے اندر نیا لوکل گورنمنٹ بل جو ہے وہ متعارف کرا کے اس کو قانون کی شکل دی جا چکی ہے، اور اسلام آباد کے اندر جو ایگزسٹنگ اس وقت سسٹم ہے لوکل گورنمنٹ کا، اس میں لوکل گورنمنٹ بورڈ جو ہے وہ مسنگ تھا، تو میئر کے پاس وہ اختیارات تھے۔ آج اس حوالے سے ایک نیا بورڈ جو ہے وہ اس کی تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے، اور جس میں چیف کمشنر اسلام آباد، ڈپٹی کمشنر وزارت داخلہ سے ڈپٹی سیکرٹری MCI کا چیف آفیسر اسلام آباد سے ہمارے ممبر قومی اسمبلی اسد عمر صاحب کو اس بورڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ کابینہ نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مس حافظہ عثمان کو بطور جج بینکنگ کورٹ 2 کراچی تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ کامیاب نوجوان کے حوالے سے ڈیٹیل سے میں نے آپ کو ڈسکس کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی منظوری دی ہے، جو اسلام آباد میں بنی ہوئی یونیورسٹی ہے۔ وفاقی وزیر برائے فیڈرل ایجوکیشن کی ایجوکیشن پالیسی کے حد و حال اور دیگر تمام جو ترجیحات ہیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ پریس ریلیز آپ کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ یہ ایک آئٹم جو فیڈرل ہمارا ایجوکیشن پروفیشنل ٹریننگ کے حوالے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے کچھ بجٹری چیلنجز تھے جو انہوں نے آج کیبنٹ میں تفصیل سے بیان کیے، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق میکسیمم یونیورسٹیز جو ہیں ان کے چارٹر پاکستان میں موجود ہوں، اور اس کے لیے وہ جتنی بھی اچھی کریڈٹس اور ریٹنگ والی یونیورسٹیز ہیں ان کے چیپٹر پاکستان لانے میں اپنا کردار ادا کریں، اور ان کے ساتھ ایسے JVs ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں
ان کے لیے بین الاقوامی یونیورسٹیز میں دروازے کھلیں. ہائی ٹیک پروفیشنل ایجوکیشنل جو انیشیٹیوز ہیں ان میں ان اسٹوڈنٹس کو مختلف ممالک میں سپیس ملے. جو انڈیا اور دیگر ممالک کے اسٹوڈنٹس کو وہ ایج حاصل ہے کہ ان کو وہ اسکالرشپ کی ریشو اور والیوم زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. معاونی خصوصی برائے اطلاعات دیکھ رہے ہیں کہ فردوس عاشق اوان پریس بریفنگ کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ جہالت کے اندھیرے نے پاکستان کو لپیٹ میں رکھا ہے, ہمیں جہالت کے خلاف لڑنا ہے.